اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الفقہ المقارن میں ہماری گفتگو چل رہی تھی حد وجہ کے بارے میں، جہاں ہم نے شیعہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کا نظریہ جان لیا تھا، اور آج ہماری بات ہو رہی ہے کس کے متعلق؟ حنفی، مذہب حنفی کے متعلق۔ اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہاں سے ہونا وروی عن ابی حنیفہ، یہی ہے نا؟ ہاں، قال ابن قدامہ، ہاں، قال ابن قدامہ وقال ابو حنیفہ والشافعی فی احد قولی، یہیں سے نا؟ ہاں، یعنی ابن قدامہ نے کہا ہے کہ ابو حنیفہ اور شافعی نے کہا ہے اپنے کسی ایک قول میں، لا یجب غسل ما نزل منہا، یعنی من اللحیہ، کہ جو کچھ اس کا دھلنا واجب نہیں ہے جو کچھ نازل ہو جائے داڑھی سے۔ کیا چیز؟ عن الحد الوجہ طولا و ارزان، صحیح ہے، چہرے کی حد سے، چاہے لمبائی میں یا چوڑائی میں، یعنی جو کچھ چہرے کی لمبائی اور چوڑائی سے خارج ہو جائے اس کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر داڑھی یہاں تک آ گئی ہے تو اس کا دھلنا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف یہاں تک لے لے گا، ایسے کر دے گا، کافی ہو جائے گا۔ داڑھی دیکھیے اگر چوڑائی میں یہاں تک آ رہی ہے، صحیح ہے کہ پورا باہر تک بال آ گئے ہیں، اتنی گھنی داڑھی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اب ایسا یہاں تک لانا اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ یہاں تک لے کے آئے، بلکہ یعنی کہ چہرے پہ، چہرے کی حد تک وہ رہے گا۔ لأنه شعر خارج عن محل الفرض، ریزن کیا دیا مولانا انہوں نے؟ اس لیے کہ یہ وہ بال ہے کہ جو واجب کی جگہ سے کیا ہے، خارج ہے۔ فَأَشْبَهَ مَا نَزَلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ عَنْهُ، تو یہ اس کی شبیہ ہے جیسے سر کے بال سر سے زیادہ نازل ہو جائیں۔ ہاں، یعنی کیا مطلب؟ اگر کسی کے بال مولانا لمبے لمبے ہیں تو کیا اس کو مسح ضروری ہے؟ کہا نہیں، صرف اور صرف کس کا مسح ضروری ہے؟ سر کا، صحیح نا؟ سر کا مسح کر رہا ہے تو کہا جس طرح سے سر سے نکلے ہوئے بالوں کا مسح واجب نہیں ہے، اسی طرح سے چہرے سے خارج بالوں کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ وروي عن ابي حنيفه انه لا يجب غسل اللحيه الكثيفه، کہ گھنی داڑھی کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ کثیفہ یعنی گھنی۔ وجہ کیا ہے مولانا؟ اس کا ریزن ہے لأن اللہ تعالی انما امر بغسل الوجه، کہ بے شک خداوند عالم نے چہرے کو دھلنے کا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ اسم للبشرة التي تحصل بها المواجهة، اور وہ اس کھال کا نام ہے جس کے ذریعے کسی کا سامنا ہوتا ہے۔ وَالشَّعْرُ لَيْسَ بُشْرَةً، اور بال کھال نہیں ہے۔
وما تحته لا تحصل به المواجهة، اور جو چہرے کے نیچے ہیں اس سے کسی کا سامنا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے متوجہ کیا، توجہ کیا کہ نہیں مولانا، کہ جن کی لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ رومال سے اس داڑھی کو ڈھکے رہتے ہیں کہ نہیں ڈھکے رہتے ہیں؟ دیکھا ہے، داڑھی لمبی ہے لیکن ایسے رومال ڈال رکھا ہے، رومال یہاں تک آ رہا ہے، پھر بھی وہ مواجہ ہیں یا نہیں ہے؟ وما تحتہ، یعنی جو اس کے نیچے ہے مولانا، تحت البشرا ہے، کھال یہ جو ہماری ہے چہرے کی اس کے نیچے ہے، لا تحصل به المواجهہ، اس سے مواجہہ نہیں ہوتا. واما المذهب الجعفری فالیک وجهۃ نظر، صحیح ہے، لیکن مذہب جعفری کے ہاں ایک نگاہ ہے، کیا ہے وہ دیکھیے. قال السید الطباطبائی الیزدی، ان کے بارے میں بتایا تھا مولانا، محمد کاظم نام ہے ان کا. محمد کاظم طباطبائی، ٹھیک ہے، جو کس کے عروۃ الوثقی والے ہیں نہیں ہے؟ ان کو یاد رکھنا، بہت اہم کتاب ہے وہ، صحیح ہے، ایک فقیہ ہیں. کہہ رہے الشعر الخارج عن الحد، وہ بال جو خارج ہو حد سے، کل مسترسل اللحیۃ فی الطول، جیسے لمبائی میں داڑھی کا لمبا ہونا. وما هو خارج عن ما بین الابہام والوسطی فی العرض، اور وہ جو خارج ہو انگوٹھے اور بیچ والی انگلی سے چوڑائی میں. لا یجب غسلہ، اس کا دھلنا واجب نہیں ہے. کہا ذالک لانتفاء الحکم بانتفاء الموضوع، صحیح، اس لیے کہ حکم یہاں اس لیے منتفی ہے کیونکہ موضوع ہی منتفی ہے. موضوع کے منتفی ہونے کے سبب حکم منتفی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے مولانا موضوع کے منتفی ہونے کی وجہ سے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، حکم قرآن کیا ہے مولانا؟ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھلو. تو کہا جو داڑھی ہے وہ چہرہ اس پر صادق نہیں آتا، تو موضوع نہیں ہے نا، موضوع نہیں ہے تو اس کا دھلنا بھی واجب نہیں ہے. کہہ رہا ہوں لعلہ واضح، اور یہ بات شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ کے لیے واضح، صحیح. اب دیکھیے یہ آخری بات ہے، اس کے بعد منشا اختلاف آ جائے گا. قال المحقق صاحب الجواہر، کون سی کتاب ہے یہ؟ جواہر الکلام. الظاہر ان الاجماع مناقض على عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحیہ، کہا کہ ظاہر ہے کہ ایک اجماع موجود ہے کہ جو داڑھی بڑھ چکی ہے، لمبی ہو چکی ہے، اس کا دھلنا واجب نہیں ہے. کما نص علیہ الفقہاء، اور ایسے ہی عبارتیں کس کے ہاں پائی جاتی ہیں؟ فقہاء کے ہاں پائی جاتی ہیں. وجہ کیا مولانا؟ لعدم دخولہ فی مسمى الوجہ، اس لیے کہ وجہ میں یہ چیز داخل نہیں ہوتی. یا تو یہ وجہ ہے مولانا کہ داڑھی پر وجہ صادق نہیں آتا. اگر کسی کے داڑھی نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ چہرہ ہی نہیں ہے نا. کہا داڑھی پر وجہ صادق نہیں آتا.
खुरूजिही अन तहदीद कमा हुवल मफरूज, या जो हमने हद बताई है चेहरे की उससे क्या है, ये खारिज है। तूल अर्ज में हमने हद बताई कि नहीं बताई, में मनाबित इशारे इला दक़न अर्दन मा बैन अल इब्हाम वल वुस्ता, सही है। तो जो हमने तहदीद बताई थी उस तहदीद से क्या है, खारिज। दो बातें हैं। एक रीजन क्यों शामिल, क्यों वाजिब नहीं है धुलना, कहा या तो एक वजह यह है कि या तो उस पर चेहरा सादिक नहीं आता, दूसरी वजह यह है कि जो हमने तहदीद बताई है चेहरे की मिन मनाबित शारी इला दक़न और मा बैन अल इब्हाम वल वुस्ता का, उससे क्या है, ये खारिज है। वमहमा यकुन फला दलील अला वुजूब गस्ल लहियत तवीला शरअन व अक़लन, और चाहे कितनी भी हो, कितनी भी गुफ्तगू हो, लेकिन दाढ़ी के धुलने, लंबी दाढ़ी के धुलने पर, सही है, ना कोई शरई दलील है ना कोई अक्ली दलील मौजूद है। समझ रहे मौलाना? महमा यकुन, चाहे कोई भी बात हो जाए मौलाना, फला दलील अला वुजूब गस्ल लहियत तवीला, कोई दलील नहीं है लंबी दाढ़ी के धुलने पर, शरअन व अक़लन, न शरई दलील है ना कोई अक्ली दलील मौजूद है। इसलिए जो चेहरे की हद मुअय्यन की गई है, बालों के उगने की जगह से लेके ठुड्डी तक, और जितना हिस्सा चौड़ाई में इबहाम और वुस्ता, जो एक आदि इंसान का हो, उर्फ में जो हाथ पाया जाता हो, उर्फ में जो चेहरा पाया जाता हो, आ जाएगा, उतना धुलना वाजिब होगा, उसके अलावा धुलना वाजिब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी इख्तिलाफ की वजह क्या है, जो हम कर लेंगे।